السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دو ایسے عجیب اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ یعنی کسی اور کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت تک نہیں کی ہے۔ یہ جو میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ اے وقت کے خلیفہ، اے امیر المومنین، میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بچہ تو کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل لگاتار زاروں قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بات سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول اللہ کے علمی وارث باب مدینۃ العلم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدد لی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جانا ہی صحیح سمجھا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ مولا کائنات، فاتح خیبر، مشکل کشا اسد اللہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سب لوگ حاضر ہوئے اور ان کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دریافت کیا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی، ہم یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پورا کے پورا مسئلہ پہلے ان لوگوں سے سنا اور خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تمہیں اس کا جواب سچ سچ بتانا ہوگا۔ اس شخص نے کہا، یا علی، ٹھیک ہے، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ ناظرین محترم، اس نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر کہنے لگا، یا علی، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی، پیریڈ سے تھی، اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں ہم بستری کرو گے تو بچہ کالا اور بدصورت ہی پیدا ہوگا۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین محترم کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات انتقال ہو گیا اور دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی۔ اس کا شوہر جو پہلی رات ہی انتقال کر گیا تھا، اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے،
اس کے خاوند کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کی پہلی بیوی سے اسے لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ اس الزام میں سوتیلا بیٹا پیش تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہر جاؤں، کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، تو یہ بچہ آخر کہاں سے آ گیا ہے؟ معاملہ طول پکڑتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ آخر یہ بچہ یعنی جو بچہ اس کا ہے وہ کس کا ہے؟ میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب کا فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک مولائے کائنات فاتح خیبر مشکل کشا اسد اللہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، یا علی، وہ بچہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں پر لانا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آ گیا اور کہنے لگا، یا علی، یہ وہی بچہ ہے جس کو میں بھائی ماننے کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، اپنا بھائی نہیں مانتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں ہی ان بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو وہ سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی حضرت علی نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بوڑھے باپ کا یہ بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی کمزور نہیں نظر آ رہا کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔